السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. آج ٹورنٹو میں بہت ہی خوبصورت موسم ہے، اور اس خوبصورت موسم میں اگر آپ کو یہ ویڈیوز دیکھنے کو مل جائے یا سننے کو مل جائے تو آپ کا کیا موڈ خراب ہوگا. ذرا دیکھیں اس ویڈیو کو. یا اللہ ممتاز قادری پیدا کر، یا اللہ عبدالقیوم اظہروی پیدا کر، غلام غوث اظہروی پیدا کر. بات عقیدے اور مسلک کی ہے دوستوں، میں اس لیے آیا، یہ علماء کا ذمہ ہے، جنت کے سب طلبگار ہیں، اور اپنی نسلوں کو بتاؤ دفاع ختم نبوت کے لیے گھر گھر اللہ وسایا پیدا کرو، عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کرو، گولنے کا پیر مہر علی پیدا کرو. یہ چناب نگر میں اکثر سٹڈی کرتا تھا، مجھے ڈر ہوتا تھا کہ کہیں قادیانی اس جناب نگر کو اتنا علاقہ خرید نہ لے کہ کل اسرائیل کی طرح اپنی سلطنت بنا دے. مگر یہ نورانی اور جہادی اور جہاد فی سبیل اللہ کے چہرے تجد گزار آج یقین دلا رہے ہیں کٹ جائیں گے، مگر قادیانی کو پاکستان کے اندر ناپاک ریاست کے وجود کے لیے نہیں چھوڑیں گے. یہ ہیں جناب محمد صفدر اوان صاحب، جو کہ مریم نواز سی ایم پنجاب جو ہیں ان کے خاوند ہیں. ربوہ میں ہر سال ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، اس سال بھی منعقد ہوئی. اس میں یہ جناب بھی تشریف لائے اور انہوں نے اپنی تقریر بھی کی وہاں پہ آ گئے. انہوں نے جانا کہ بہت اچھا موقع ہے، میرا کوئی نام نہیں لے رہا، پاکستان میں کوئی شناخت نہیں ہے، یہ ایک اچھا موقع ہے کہ میں ربوہ میں جاتا ہوں، اس کانفرنس میں شرکت کروں گا، احمدیوں کے خلاف چند باتیں کروں گا، اور یقیناً میرا نام جو ہے وہ دوبارہ سے منظر عام پر آ سکتا ہے. تو انہوں نے وہی کیا، وہ آئے، انہوں نے باتیں کی اور احمدیت کے خلاف بہت سی انہوں نے وہاں پہ ہرزہ سرائی کی اور احمدیوں کے خلاف باتیں کی بہت ساری. آپ نے اس ویڈیو میں سنی بھی. یہ بیسیکلی ختم نبوت کانفرنس ہے جو ہر سال ہوتی ہے ربوہ میں نا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو، آپ کے صحابہ کی سیرت بیان ہو، ایسے واقعات لوگوں کو پڑھ کر سنائے جائیں کہ جن سے ان کا ایمان تازہ ہو، اور وہ جب واپس آئیں تو ایک نیا جوش اور ولولہ ان کے اندر ہو ایمان کی تازگی کا. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، یہاں اکٹھے ہوتے ہیں کچھ دن کے لیے، اور سب سے بڑا ٹارگٹ ان کا ہوتا ہے جماعت احمدیہ. جماعت احمدیہ پر مختلف قسم کے حملے کرتے ہیں، ربوہ کے اندر سے بھی یہ ریلی گزارتے ہیں مختلف باتیں کرتے ہوئے. اور جس طرح سے انہوں نے یہ اپنی ویڈیو سنی صفدر صاحب کی، اسی طرح بہت سے مولوی کرتے ہیں اور اس میں اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس ویڈیو میں یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ ممتاز قادری جیسے لوگ پیدا ہونے چاہیے، اور بہت سی باتیں کی انہوں نے. تو ممتاز قادری کون شخص تھا آپ کو معلوم ہے؟ آپ نے اس کو غازی بنایا ہوا ہے. ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے اپنی ڈیوٹی سے غداری کی. ایک گارڈ تھا، ایک پولیٹیشین کا گارڈ تھا وہ، جو کہ اس کی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا تھا. لیکن اس ممتاز قادری نے اسی شخص کو جس کا وہ محافظ تھا اس کو قتل کر دیا. اور ایسے شخص کا نام یہ شخص دوبارہ لے رہا ہے کہ اس جیسے لوگ ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے کہ جو کہیں سے اٹھ کے بھی کسی بھی شخص کو قتل کر دیں اور یہ لوگ بعد میں اس کو ہیرو بنا دیں. نبی کی سیرت کی بات کر رہے ہیں، نبی کے نام پہ آپ لوگ یہ کانفرنس کر رہے ہیں، تو کیا نبی کی یہ تعلیم تھی کہ اپنے کام سے غداری کرو؟ نبی کا نام بدنام کرنے میں آپ لوگ سب سے آگے ہیں آج. میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے جو آپ لوگ پھیلا رہے ہیں. تو صفدر صاحب کو ہمارا یہی اتنا سا جواب ہے کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں، عقل کریں، اور اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ کل کو کوئی بھی آپ کی یہ بات سن کے اٹھ کھڑا ہو اور کسی بھی احمدی کو جا کے شہید کر دے. اور یہ ایک عام سی بات ہے پاکستان میں، کوئی نہیں پوچھتا وہاں کے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ عقل دے ان کو بھی، اور جو ادارے یا جو لوگ یا سی ایم پنجاب ہی جو ان کی زوجہ ہیں، اگر انہوں نے ان کی یہ بیوقوفانہ جملے سنے ہیں تو وہی ان کی کلاس لینے والی ہوں کہ یہ تم نے کیا مذہب خیز بات کی ہے ایسے مقام پر جا کے کہ جہاں پر نبی کی شان بیان ہونی چاہیے تھی، اور وہاں پر جا کے تم اس طرح کی بونگیاں مار کے آئے ہو. تو جو ادارے بھی ان کی یہ بات سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو یہ عقل دے کہ ایسے لوگ جو ملک میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، جو ملک میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے. احمدیوں کے خلاف آپ جو مرضی کرتے رہیں، احمدی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، وہ کرتے چلے جائیں گے. ختم نبوت کانفرنس کر لی ایک سال میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ احمدی الحمدللہ سیرت النبی کی جلسے کرتے ہیں، اس میں اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی.
کہ فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، اس کی برائی کر دی، اس جماعت کے خلاف بول دیا. ہمارے کتنے ہی مخالف ہیں. ہم اپنے کسی بھی جلسے میں، کسی بھی اجلاس میں، کسی بھی محفل میں اپنے لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ فلانے نے یہ کر دیا، ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، اور لوگوں کے اندر یہ باتیں پھیلاتے ہیں کہ ہمارے رسول کا یہ مقام تھا، ہمارے رسول کی یہ تعلیمات تھیں، ہم نے ان تعلیمات کو فالو کرنا ہے، ہم نے ان پر چلنا ہے. ہم لوگوں کو فتنے کے لیے انگیخت نہیں کرتے. تو آپ لوگ احمدیت کے خلاف فرضہ ساری کرتے رہیں، یہ آپ کا شروع سے کام ہے اور آپ اس سے باز نہیں آئیں گے. خدا کی گرفتی آپ کو، خدا کی لاٹھی آپ کو بے آواز کرے گی انشاءاللہ. ہماری تو اپنے خدا سے ہی التجا ہے ہمیشہ، اور ہم اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے رہیں گے. اور آپ نے جو اپنا فتنہ پھیلانا ہے پھیلاتے رہیں، کوئی بھی آپ کو اس سے نہیں روکے گا. بس اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی عقل دے کہ یہ راہ راست پر آنے والے ہوں، حقیقی اسلام کو سمجھنے والے ہوں، جو ہمیں اسلام، جو ہمیں قرآن تعلیمات دیتا ہے ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں. آپ لوگوں کو عقل آنی چاہیے کہ اتنا ملک میں فساد ہے، اسلامی دنیا اتنی بے امنی کا شکار ہے، ہر طرف بے سکونی ہے، ہر طرف فتنہ ہے. کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ آج مسلمانوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. اسی لیے ہر طرف بے امنی ہے. اتنے مسلمان ممالک ہیں، سب بکھرے ہوئے ہیں، اور سب کو اکٹھا صرف خلافت کر سکتی ہے، اور خلافت آج الحمدللہ صرف جماعت احمدیہ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی عقل دے کہ یہ سمجھنے والے ہوں کہ خلافت کا کیا مقام ہے، اور خلافت کی ضرورت کو سمجھنے والے ہوں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. ہم احمدیوں کو اپنے نمونے ایسے بنانے چاہیے، ایسے کرنے چاہیے کہ جس سے یہ لوگ متاثر ہوں. اور الحمدللہ احمدی خدا اور خدا کے رسول کا نام لینے والے ہیں، اپنے خلیفہ کی تمام باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اور ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے. جو خلیفہ ہمارا ہمیں حکم دے، ہمیں اسی کے مطابق اپنے عمل کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ صفدر جیسے بیوقوف لوگوں کو بھی عقل دے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں. اگر لوگوں تک ان کی بات پہنچتی ہے تو ایسی بات کرنے والے ہوں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، نہ کہ فتنہ پھیلانے والے ہوں ملک کے اندر. احمدی تو الحمدللہ ملک کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ایک پرامن شہری کے طور پر، ایک اچھے شہری کے طور پر. اور جماعت احمدیہ کی بے شمار خدمات ہیں کہ ہمیں پاکستان کے لیے بھی اور اس کے بعد بھی اعلیٰ عہدوں پر الحمدللہ ہمارے لوگ فائز رہے. سر ظفر اللہ خان کا نام آتا ہے، ڈاکٹر عبدالسلام کا نام آتا ہے. آج جو پاکستان اتنا اچھل کر دنیا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اپنے ایٹم بم کی وجہ سے، اس کو بنانے میں بھی احمدیوں کا کردار ہے. بہت سے احمدی سائنسدان، بہت سے احمدیوں کا اس میں حصہ ہے. سب سے نمایاں نام ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا. آپ لوگ تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتے، تاریخ میں یہ چیزیں لکھی جا چکی ہیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو عقل دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو عمل ہیں وہ قرآن اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے والے ہوں، نہ کہ ان کو اکسانے والے ہوں کہ کوئی بھی اٹھ کر کسی بھی شخص کو ہلاک کر دے اور جس سے ملک میں فتنہ پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آپ سے اب کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ و ناصر.